السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بہت دکھ بھری بات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں سے حالات اتنے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ لاہور میں ایک مذہبی جماعت جو کہ TLP ہے، جس کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، جن کا انتخابی نشان کرین ہے، ان کی جماعت نے ایک مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ہماری پنجاب پولیس ان کے سامنے مقابلے میں آ گئی، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ اس پر مختصر سی بات کریں گے۔ آخر ہمارے ملک کو ہو کیا گیا؟ ہمارے ملک کی جب بھی معیشت کا پہیہ درست طریقے سے چلنے شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کی سالمیت اور ہمارے ملک کی ترقی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں پر ہمارے اسٹاک چین میں بہتری آتی ہے، تو وہاں پر جیسے ہی ایسے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ملک کی معیشت میں کوئی ایسا بہت بڑا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ہمارے اسٹاک انچیز کی مارکیٹ بھی گر جاتی ہے، ہمارے پوائنٹس بھی کم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کی معیشت کا پہیہ بھی بالکل جام ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں ایسا بہت بڑا ایک سانحہ قسم کا پیش آیا کہ جس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنے کی کال دی، ان کے مظاہرین آئے، ان کے معاونین آئے، لیکن وہاں سے پنجاب پولیس نے روکا اور وہاں سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، بہت سے لوگ جہاں بحق بھی ہوئے۔ لاہور کے متاثر ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں جن کا تعلق لاہور شہر سے تجارت کے اعتبار سے تھا، معیشت کے اعتبار سے تھا، یا اور کوئی کاروباری سرگرمیاں تھی، وہ سب کی سب معطل ہوگی، اور لاہور میں جو لوگ دفتر جانے والے تھے وہ بھی رکے اور وہ نہیں جا سکے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام کریں خدا را ملک کو نقصان نہ دیں، ملک کی معیشت کو نقصان نہ دیں، ملک کی سالمیت کو نقصان نہ دیں۔ اب دونوں طرف سے ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایسے ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ پولیس نے فائرنگ کی ہے، پولیس نے شیلنگ کی، بہت سے لوگ جاں بحق ہوئے، ادھر سے پتھراؤ ہوا، پولیس کے بھی لوگ جاں بحق ہوئے۔ آخر یہ دیکھا جائے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان کسی انڈیا کا نہیں ہو رہا، نقصان ایران کا نہیں ہو رہا، نقصان سعودی عرب کے نہیں ہو رہا، نقصان ہمارے ملک کے پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ میٹرو ٹرین کو جلائیں گے، میٹرو اورینلا اسٹیشن کو آگ لگائیں گے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ انڈیا کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارے ملک پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر پنجاب حکومت کوئی کام کراتی ہے تو وہاں پر اس طرح کر کے اس کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے TLP پر، مظاہرہ کرنا ہی تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جب فلسطین میں امن معاہدہ ہو گیا اس کے بعد آپ نکل رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک قابل اعتراض بات ہے کہ جب ایک امن معاہدہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسرے نمبر پر جو پولیس کی طرف سے رویہ اختیار کیا گیا، پولیس کی طرف سے تبادلہ فائرنگ کا کیا گیا، تو یہ بھی بہت ہی افسوسناک قسم کی بات ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو مذاکرات کے بینچ پر بیٹھایا کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے ان لوگوں کو جن کے مطالبات منظور نہیں ہوتے ان کو بینچ پر کیوں نہیں لایا جاتا؟ ہم نے دیکھا جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بات پوری کروانی ہو تو وہاں پر گھیراؤ کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، سڑکیں بند کی جاتی ہیں۔ آخر حکومت میں بھی تو کچھ ایسے سنجیدہ افراد ہونے چاہیے کہ جو ہمارے عوام کے مطالبات کو پورا کرنے سے پہلے، پورا ہونے سے پہلے عوام کو بینچ پر لے آئے اور بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اس کا حل کرے، نہ کسی عام بندے کو نقصان ہوگا۔ طرف سے جو بھی ذمہ دار ہیں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں خدا را ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ نقصان ہمارے ملک کا ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ نقصان ہمارے ملک کا ہے۔ میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، فائرنگ کے تبادلے سے پہلے بہت سے علماء نے TLP سے گزارش کی تھی کہ آپ بینچ پر آ جائیں، آپ مذاکرات کی شکل اختیار کر لیں، اور حکومت کو بھی کہا تھا کہ کوئی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ اور رات کو یہ مذاکرات طے ہوئے تھے، شروع ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے مذاکرات کو نظر لگ گئی اور مذاکرات جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اور عوام اور پولیس کے درمیان تبادلہ فائرنگ ہو گیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے نا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اگر کوئی بھی ایسا دھرنا ہو یا ایسا کوئی بھی مظاہرہ ہو تو ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے۔ اگر مطالبات کو منظور نہیں کیا جا رہا تو ان کو مطالبات کو پورے کرنے کی کوشش تو کی جائے، ان کو یقین تو دلایا جائے، لیکن اس طرح کی صورتحال اختیار کرنا جس سے ہماری ملک کی معیشت کو، ملک کی سالمیت کو، ملک کے امن کو نقصان ہو، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی، آپ کو یہی میسج دینا تھا، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ذریعے ملک کی معیشت کو، ملک کی سالمیت کو، ملک کے امن کو نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔